ہم سب کی زندگی میں ایک جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ یہ جنگ کسی میدان میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر لڑی جاتی ہے، ایک ایسی کشمکش جو ہر لمحے، ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج ہم اسی اندرونی جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے نفس پر فتح حاصل کرنے کی جنگ۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک صحیح اور ایک غلط فیصلے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 7 سیکنڈ۔ جی ہاں، یہ وہ نازک لمحہ ہے جب نفس کسی کو بھی ایک ایسی غلطی کی طرف دھکیل سکتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ خیال ہی کتنا عجیب ہے نا، کہ جس دشمن سے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ باہر کہیں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی وجود کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے اس اندرونی دشمن کی پہچان کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی جنگ میں پہلا قدم دشمن کو سمجھنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نفس آخر ہے کیا چیز؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہماری اندرونی ذات، ہماری انا، ہماری خواہشات کا مرکز ہے، اور اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی نفس ہمیں نیکی کی بلندیوں پر بھی لے جا سکتا ہے اور یہی ہمیں گناہ کی پستیوں میں بھی گرا سکتا ہے۔ اب ذرا نفس کی سب سے بڑی چال کو دیکھیں۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ گناہ کو بہت خوبصورت، بہت آسان اور دلکش بنا کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور دوسری طرف عبادت جیسی پاکیزہ چیز کو ایک بھاری بوجھ، ایک مشکل کام بنا دیتا ہے جس سے طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں شیخ عبدالقادر جیلانی کی بات بالکل واضح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی انسان اپنے اس اندرونی دشمن کو پہچان نہیں لیتا، تب تک وہ اللہ کی طرف جانے والے راستے پر صحیح معنوں میں چل ہی نہیں سکتا۔ خود شناسی ہی خدا شناسی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اچھا، دشمن کو پہچان تو لیا، اب کیا؟ اب جنگ کی تیاری کرنی ہے، اور اس جنگ کا پہلا میدان جنگ ہمارا اپنا جسم ہے۔ آئیے ان 5 جسمانی اصولوں پر نظر ڈالتے ہیں جو نفس کو قابو میں لانے کے لیے بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ یہ وہ 5 بنیادی عادات ہیں جو نفس کی بے لگام خواہشوں کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہیں، یعنی صرف بھوک مٹانے کے لیے کھانا، فوری مزے کو آگے کے لیے ٹال دینا، سادگی اپنانا، روزانہ نیکی کا کوئی کام کرنا، اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ پہلی عادت پر غور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اصول صرف صحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نفس کو کنٹرول کرنے کی پہلی ٹریننگ ہے۔ جو انسان اپنے پیٹ کی خواہش پر قابو پا لیتا ہے، اس کے لیے دوسری بڑی خواہشات کو لگام ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فوری لذت کو ٹالنے کی۔ اس کی سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ فجر کی نماز۔ جب کوئی اپنے گرم بستر کی آرام دہ نیند کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے تو یہ صرف ایک عبادت نہیں ہوتی، یہ نفس کے خلاف ایک بہت بڑی جیت ہوتی ہے۔ جو نیند کو ہرا سکتا ہے وہ گناہ کو بھی ہرا سکتا ہے۔ تیسرا اصول ہے سادگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ فرمایا کہ دنیا ایک مسافر کی طرح ہے جو تھوڑی دیر ایک درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ سادگی ہمارے ذہن کو آزاد کرتی ہے اور دل کو دنیا کے دھوکے سے بچا لیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف ان جسمانی مشقوں سے یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے، تو وہ نفس کے سب سے بڑے دھوکے میں آنے والا ہے۔ اصل اور زیادہ مشکل لڑائی تو اب شروع ہوتی ہے، روح کے میدان میں۔ یہاں شیخ جیلانی کی ایک ایسی بات ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت جو ہمارے اندر عاجزی پیدا نہ کرے، وہ ہماری روح کی نہیں بلکہ ہمارے نفس کی خوراک بن جاتی ہے۔ یہی تو نفس کا سب سے خطرناک وار ہے، یہ نیکی کے پردے میں چھپ جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ جب عبادت کے بعد دل میں یہ آواز آئے کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں، میں فلاں سے تو بہتر ہی ہوں، میں دین کا کتنا کام کر رہا ہوں۔ بس سمجھ جائیں کہ یہ تکبر کی آواز ہے، اور یہ ہمارے نفس کو پہلے سے بھی زیادہ موٹا کر رہی ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ نفس کی غذا کیا ہے؟ تعریف، شہرت اور خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا احساس۔ یہ وہ میٹھا زہر ہے جو عبادت جیسی اچھی چیز کے اثر کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ شیخ جیلانی کے مطابق اس انا اور تکبر کا توڑ ہے ذلت، یعنی حقیقی عاجزی۔ یہ دل سے مان لینا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کمزور ہوں اور ہر اچھائی صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ عاجزی پیدا کیسے کی جائے؟
کچھ عملی طریقے دیکھتے ہیں۔ اپنی ذات کے دفاع میں ہر وقت کھڑے نہ ہوں، تنقید کو تحمل سے سنیں اور بحث نہ کریں، سچائی کو قبول کریں بھلے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ لگے، اور خاموشی کا جہاد اپنائیں، یعنی جب نفس دفاع کے لیے اکسائے تو خاموش رہ کر اسے شکست دیں۔ ہم نے جسمانی جنگ دیکھی، روحانی جنگ بھی سمجھ لی، لیکن ابھی ایک آخری قلعہ باقی ہے جہاں نفس سب سے محفوظ پناہ لیتا ہے۔ آئیے حتمی فتح کے اس آخری مرحلے کو بھی سمجھ لیں۔ آخر وہ کون سا آخری پردہ ہے؟ وہ کون سی آخری پناہ گاہ ہے جس کے پیچھے نفس اپنی آخری سانس تک چھپا رہتا ہے؟ یہ اس پورے سفر کا سب سے اہم سبق ہے، اسے پوری توجہ سے سنیے گا۔ تو نفس کی آخری اور سب سے خطرناک پناہ گاہ ہے اپنی ہی نیکی پر مطمئن ہو جانا، یہ سوچ کے بس اب میں نیک بن گیا ہوں یا اب میں گناہ سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ جس لمحے یہ خیال دل میں آیا، اسی لمحے اصلاح کا سارا سفر رک جاتا ہے اور نفس جیت جاتا ہے۔ حتمی فتح اس ایک احساس میں چھپی ہے کہ میری عبادت میری کامیابی نہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر اللہ مجھے تھام کر نہ رکھے تو میں ایک لمحے میں گر جاؤں۔ اپنی ہر نیکی کا کریڈٹ خود کو نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کو دینا۔ اور جب نفس ہار جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ انسان کی نظر سے میں غائب ہو جاتا ہے۔ اسے نہ اپنی تعریف سے فرق پڑتا ہے نہ اپنی برائی سے، کیونکہ اس کی توجہ اپنی ذات سے ہٹ کر صرف اپنے رب پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں ہم اس عاجزانہ دعا کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتے ہیں جو اس پوری کوشش کا نچوڑ ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے اپنے نفس کے شر سے بچا، ہمیں صفر کر دے تاکہ تو ہی ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے۔